بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو جاری ہے مقصد خامس یعنی بحث امامت میں، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت سارے مسائل سے، اور انہی مسائل میں سے مسئلہ رابعہ اس بات کے بارے میں تھا کہ امام کے اوپر نص ہونا ضروری ہے۔ وہ کیوں ضروری ہے، کیسے ضروری ہے، اس بات کو ہم نے ادلہ عقلیہ اور نقلیہ کے ذریعے سے ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے گفتگو شروع کی کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو کہ 12 ہے، ان کی امامت کے اوپر جب ہم اس بات کو قبول کر چکے کہ نص ہونا چاہیے، تو کون کون سے نصوص ہمارے ائمہ علیہ السلام کی امامت کے اوپر موجود ہے، اس کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا احادیث آیات کو، پھر اس کے بعد ہم آئے تھے احادیث کی طرف۔ تو ان میں سے آج 11ویں حدیث ہے جو کہ ہمارا درس نمبر 139 ہے۔ 11ویں حدیث میں امام حافظ ابو نعیم اصفہانی شافعی المتوفی 430 وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس سے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان احادیث میں یہ بات ثابت کیا گیا ہے، یعنی ان احادیث کا مجموعہ اور دلالت یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع واجب ہے، اور اس کے اوپر یہ جو ہم احادیث پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اسی سے مربوط ہے۔ تو ابو نعیم اصفہانی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یحیی حیاتی ویموت مماتی، کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی گزارے اور میری موت کی طرح موت حاصل کرے، اور وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ غَرَسَهَا رَبِّي، اور چاہتا ہے کہ بہشت کے باغ میں رہے کہ جسے میرے پروردگار نے لگایا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے کہ فَلْيُوَالِي عَلِيًّا مِّن بَعْدِي وَلْيُوَالِي وَلِيَّهُ، تو کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ میرے بعد علی کو ولی بنائے۔ یعنی یہاں پر اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ علی سے محبت رکھے، میرے بعد علی سے محبت رکھے، یعنی میرے بعد علی سے محبت رکھے، تو ایک لفظ ہوتا ہے من بعدی، میرے بعد، یعنی پیغمبر یہ نہیں فرما رہے کہ میری زندگی میں نہ رہو۔ تو اگر علی علیہ السلام صرف محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، تو صرف اسی زندگی میں 2 محبتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے ساتھ جس طرح محبت ہے، رسول کے ساتھ بھی ہے۔ تو جب رسول کے ساتھ بھی ہے تو اس کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے تقاضا کرنے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ تو یہ شرط من بعدی کی قید، اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مودت اور محبت کا جو تقاضا کیا گیا ہے وہ صرف مودت نہیں ہے، بلکہ ولایت کا تقاضا کیا گیا ہے، اور ولایت علی علیہ السلام کا تقاضا کیا گیا ہے۔ بس اس بندے کو چاہیے کہ وہ میری طرح زندگی گزارے، یعنی ہدایت پر، میری طرح موت آئے اس کو نجات پر، اور جنت میں یعنی اس کا اختتام جنت ہو اور وہ کامیاب بنے، تو اس کو چاہیے کہ علی کو مولا بنے میرے بعد۔ وَلْيُوَالِي وَلِيَّهُ، اور علی کے، اب اس میں آپ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں محبت والا کرے تو محبت علی جنت میں جانے کے لیے ضرور ہے، یعنی علی سے محبت کرے اور علی کو چاہنے والوں کو، یعنی ان کی شیعوں کو، ان کے دوستوں سے محبت کرے، یا کہے کہ یہ اگر یہ والا ترجمہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یعنی علی کے ولیوں کو، یعنی اس کے نائبوں کو ولی مانے، وَلْيَقْتَدِي بِالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِي، اور کیا کرے، آخر میں واضح طور پر یہ بیان کیا کہ یہاں پر اطاعت واجب ہے کہ میرے بعد ائمہ کی اتباع کرے۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِي، کیونکہ یہ میری
یہ میری عطرت ائمہ ہے، اور خلقوا من طینتی، اور میری ہی طینت سے خلق ہوئے ہیں. یعنی جس طرح رسول کو اللہ تعالیٰ نے نور سے خلق فرمایا، اسی طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نور سے خلق فرمایا گیا ہے. جس طرح رسول ہادی بن کے آئے، اسی طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کی نیابت میں ہادی بن کر آئے ہیں. رزقوا فہما وعلما، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم و فراست اور علم عطا ہوا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ بِقَوْلِهِم مِّنْ أُمَّتِي، اور ویل و بدبختی ہے، یعنی ویل کا دو ترجمہ، ایک بدبختی ہے، ناکام ہے اس کے لیے، اور دوسرا ویل کا مطلب یعنی جہنم کا ایک طبقہ ہے، یعنی جہنم میں جائے گا وہ جو جھٹلائے گا ان کے قول کو، یعنی میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو ان کے فضل و کمال کو جھٹلائیں گے، جو ان کی امامت کو جھٹلائیں گے. اور للقاطعین فیہم صلتی، اور میری قرابت داری کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے ان سے قطع رحمی کریں گے. خداوند تعالی لا انالہم اللہ شفاعتی، خداوند تعالی ان لوگوں کو میری اطاعت و شفاعت نصیب نہیں کرے گا. اس کو نقل کیا ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، امام حافظ کی جو کتاب ہے، جو کہ متوفہ سنہ 430، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128. اور اسی طرح کنز العمال میں متقی ہندی نے بھی تقریباً جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 48 پہ کتاب الفضائل یعنی فضائل اہل بیت میں بھی اس چیز کو نقل کیا گیا ہے. یعنی فضائل اہل بیت یعنی کتاب فضائل کے باب فضائل اہل بیت میں بھی اس کو نقل کیا گیا، تو لہذا اس کو مختلف کتب میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب اس بات کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جسے طبرانی نے ان الفاظ میں لکھا ہے. اس کی عبارت یہاں پر سلائڈ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم عبارت کو ہی پڑھتے گے، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا ترجمہ سنائیں گے. عبارت کیا ہے؟ روایت ہے کہ عن علی بن علی المکی الہلالی عن ابیہ قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شکاته التي قبض فيها فإذا فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ عند رأسه قال فبكت. فرماتے کہ علی ابن علی مکی ہلالی کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے بتایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی پیروی اس بیماری کے دوران حاضر ہوا کہ جس میں ان کی روح قبض ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے سرے یعنی سر کے پاس تھی. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قال بکت حتی ارتفع صوتها. پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی رونے کی آواز بلند ہونے لگی. پھر فرماتے ہیں کہ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفہ الیہا فقال حبیبتی یا فاطمہ ما الذی یبکیک فقالت اخشى الضيعة من بعدك فقال يا حبيبتي أما علمت أن الله عز وجل اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعث برسالته ثم اطلع اطلاعة فاختار منها بعلك وأوحى إلي أن أنحكك إياه يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله 7 خصال لم يعط أحد قبلنا ولا يعط أحد بعدنا أنا خاتم النبيين وأكرم النبيين على الله وأحب المخلوقين إلى الله عز وجل وأنا أبوك ووصي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله وهو بعلك وشهيدنا خير الشهداء وأحبهم إلى الله وهو عمك حمزة بن عبد المطلب وهو عم أبيك وعم بعلك ومنا من له جناحان أحزران يطير في الجنة مع الملائكة حيث يشاء وهو ابن عم أبيك وأخو بعلك.
یہ والا خطبہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عرض فرمایا تھا کہ اس روایت کو ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار شام میں، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار شام میں یزید کو جواب دیتے ہوئے انہی کلمات اور انہی خصائص اہل بیت کو بیان فرمایا تھا کہ ہم ہی وہ اہل بیت ہے کہ ہمیں اللہ نے چنا ہے، ہم میں سے جعفر طیار ہے، ہم میں سے حمزہ ہے، انہی چیزوں کو اور یہی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت آئی اور اس کو طبرانی نے نقل کیا ہے۔ تو اس میں کیا فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جب بی بی کی آواز، رونے کی آواز بلند ہو گئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کے بعد برباد ہو جاؤں، کیونکہ دنیا کے جو مظالم ہے ان کے بارے میں آپ کو علم تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف نگاہ کی اور اس زمین میں تمہارے بابا کو رسالت کے ساتھ مبعوث کیا، پھر اللہ نے مجھ پر وحی نہ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف نگاہ کی اور تمہارے لیے اس زمین سے شوہر کا انتخاب کیا اور مجھ پر وحی کی کہ میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دوں۔ اے فاطمہ، ہم اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی 7 فضیلتیں عطا کی ہے جو نہ تو ہم سے پہلے کسی کو عطا کیے اور نہ ہمارے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ میں سب سے اب ان فضائل کے جو تفصیلی ہے وہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنتے ہیں، فرماتے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور میں تمہارا بابا ہوں۔ میرا وصی خیر الاوصیاء ہے اور اوصیاء میں سے سب سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوب ہے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ہمارا شہید خیر الشہداء ہے اور شہداء میں سے سب سے زیادہ خدا کے نزدیک محبوب ہے، وہ تمہارا چچا حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور وہ تمہارے بابا اور تمہارے شوہر کا بھی چاچا ہے۔ ہم ہی میں 2 سبز پروں والا ہے جو ملائکہ کے ساتھ جہاں چاہتا ہے پرواز کرتا ہے، وہ تمہارا چچا زاد اور تمہارے شوہر کا بھائی ہے، اور ہم ہی میں سے اس امت کے سبتین ہیں، وہ تمہارے بیٹے حسن اور حسین ہے۔ وَمِنَّا صِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمَا ابْنَاكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یعنی یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا وَالَّذِي، اور ان کے والد، وَالَّذِي بَعَثَهُنِي بِالْحَقِّ خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں کے والد ان سے بہتر ہے۔ یا فاطمہ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّ مِنْهُمَا مهدي هذه الأمة إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا فيبعث الله عز وجل عند ذلك منهما من يفتتح حصون الضلالة وقلوبا غلفا يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان ويملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا۔ يا فاطمة، لا تحزني ولا تبكي فإن الله عز وجل أرحم بك وأرأف عليك مني، وذلك لمكانك مني وموضعك من قلبي، وزوجك الله زوجك وهو أشرف أهل بيتك حسبا وأكرمهم منصبا وأرحمهم بالرعية وأعدلهم بالسبية وأبصرهم بالقضية، وقد سألت ربي عز وجل أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتي۔ قال علي رضي الله تعالى عنه فلما قضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تبق فاطمة رضي الله تعالى عنها بعده إلا 75 يوما
حتی الحقہ اللہ بہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ عرض فرمایا، یہ فرمایا کہ یہ آپ کے سبتین یعنی امت کے سبتین وہ تمہارے حسن اور حسین ہے، اور یہ دونوں اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اور اس کی قسم کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، ان دونوں کا بابا ان سے افضل ہے۔ اے فاطمہ، اس کی قسم کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، ان دونوں میں سے ہی اس امت کا مہدی ہوگا۔ جب پوری دنیا میں افراد تفریح مچ جائے گی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، راستوں میں لوٹ مار ہوگی، لوگ ایک دوسرے پر غارت گری کریں گے، نہ تو بڑا چھوٹے پر رحم کرے گا اور نہ ہی چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایسے شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کرے گا اور بند دلوں کو کھولے گا، اور آخری زمانے میں دین ایسے قائم کرے گا کہ جیسے میں نے زمانے کی ابتدا میں اسے قائم کیا تھا۔ وہ اس دنیا کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بری پڑی ہوگی۔ اے فاطمہ، غمگین نہ ہو اور نہ ہی گریا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا اور شفیق ہے، اور یہ سب تمہاری میرے نزدیک منزلت اور میرے دل میں تمہارے لیے خاص مقام ہونے کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی تمہارے شوہر سے کی تھی، اور تمہارا شوہر تمہارے اہل بیت میں حسب و نسب کے حوالے سے سب سے اشرف فرد ہے، اور منصب کے حوالے سے ان سب سے زیادہ مکرم ہے، اور اپنی رعایا کے لیے ان سب سے زیادہ رحم دل ہے، اور ان سب میں تصفیہ میں سے سب سے زیادہ عادل ہے، اور کسی بھی مسئلے کی ان سب سے زیادہ سوچ بوجھ رکھتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ فقط 75 دن میں ہی اس دنیا میں باقی رہے، اور اللہ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ تو اس حدیث کو جو کہ علامہ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے نقل کیا ہے معجم کبیر میں، طبرانی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 پر ذکر کیا ہے، جس کی طبع بیروت 2007 میں یہ طبع اس کی اوراق ہو چکی ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ چیز واضح ہو جاتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام ان کے مقام، ان کے افضلیت، عالمیت اور ان کی اطاعت واجب ہونا، ان کی محبت اور اطاعت واجب ہونا واضح ہو جاتی ہے، جس کو کتب اہل سنت میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کی حد تک ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو اگر کتب تشیع میں دیکھنا چاہے تو وہاں پر حد تواتر سے بھی زیادہ ہے، اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمات میں سے ہے، اور امامت کو اصول دین میں سے مانتے ہیں، جس کے اپنے اوپر بہت ساری ادلہ موجود ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔